بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ قرآن ہی ہمارا سپریم کورٹ ہے اور اہم فیصلے کے متعلق ہم سپریم کورٹ سے ہی رجوع کریں گے اور اس فیصلے کے لیے قرآن دیکھیں گے کہ اس بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے۔ اگر قرآن ہمیں اس بارے میں کوئی حکم موجود ہے تو اس پر عمل ہوگا، اور اگر اس مسئلے پر قرآن خاموش ہے تو پھر بھی قرآن کے اس آیت پر تو عمل ہوگا ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں یا عزیزوں کے۔ سورہ نساء آیت 135۔ سورہ نساء کی یہ آیت بہت ہی اہم ہے۔ اس میں انصاف پر کس قدر زور دیا گیا ہے کہ کوئی معاملہ خود آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ نے سچ بات کرنی ہے اور انصاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ بتائے گئے ہیں۔ ہم اکثر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرفداری کرتے ہیں، حق و ناحق کو نہیں دیکھتے، بس رشتے اور تعلق کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اس عمل سے قرآن کے اس حکم کی ہم کس قدر نافرمانی ہوتی ہے، خود اندازہ لگائیں۔ آج کے دور میں اگر آپ قرآن پر عمل کریں گے اور اپنے گھر، محلے یا حکومتی سطح پر سچی گواہی دیں گے تو آپ رفتہ رفتہ اکیلے ہوتے جائیں گے اور لوگ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ مطلب یہی سبب ہے کہ میری حق گوئی کے سبب اپنے بھی مجھ سے خفا ہے اور بیگانے لوگ بھی ناخوش ہیں کہ میں زہر کو زہر ہی اور قند کو قند ہی کہنے کا قائل ہوں۔ قند کے معنی میٹھی شیرین چیز، یعنی ریاکاری اور منافقت کسی مرحلے پر بھی میرے قریب سے نہیں گزری۔ تو ہم نے انصاف کرنا ہے اور ہر فیصلے کے لیے قرآن دیکھنا ہے۔ اس سے آگے قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 32۔ اور تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی یہی نہیں کہ زنا نہ کرو بلکہ مبادیات زنا تک کے بھی پاس نہ جاؤ۔ سورہ فرقان آیت 68 میں ہے لا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، الزانی زنا کرنے والا مرد اور زانیہ زنا کرنے والی عورت، ان میں سے ہر ایک کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ سورہ نور آیت 2۔ زنا کی سزا یہی سورہ نور کے آیت نمبر 2 میں بیان ہوئی ہے، جو کہ بالکل عام حکم ہے، جس کا اطلاق ہر خاص و عام پر ہونا تھا، لیکن حدیث کی کتابیں کچھ اور ہی تفصیل بیان کرتی ہے کہ شادی شدہ زانی و زانیہ کو سنگساری کے ذریعے موت کی سزا ہے اور بغیر شادی شدہ کو 100 کوڑے ہیں۔ اس روایت کا توڑ ہم قرآن سے پیش کریں گے کہ جو زنا کی سزا خدا کی مقرر نہیں ہے، اس کو کیسے آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہو۔ اس کا پہلا عقلی دلیل یہ ہے کہ شروع میں ہم نے کہا کہ قرآن ہمارا سپریم کورٹ ہے اور اسی سے ہم فیصلے کے لیے رجوع کریں گے۔ اب قرآن زنا کی سزا 100 کوڑے بتاتا ہے اور حدیث زنا کی سزا سنگساری بتاتا ہے۔ گو اس میں حدیث نے کیٹیگری بنائی ہے شادی شدہ اور کنواری کا۔ 100 کوڑے کی سزا سنگساری کے ذریعے موت کی سزا سے 1000 گنا کم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹا کیس ہے جس کی سزا 100 کوڑے ہے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ قرآن کر رہا ہے، اور جو بڑا کیس ہے جیسے پاکستان میں قتل پر 302 کا پرچہ کٹتا ہے، جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ یعنی سنگساری کی سزا بیان ہونی ہے، وہ فیصلہ ہمارا سول کورٹ کر رہا ہے۔ یعنی اگر اس کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا ہو تو سول کورٹ احادیث 302 کے کیس نمٹا رہا ہے اور سپریم کورٹ قرآن 107 کے کیس نمٹا رہا ہے۔
یہ سراسر عقل و فہم کے خلاف ہے اگر آپ اس پر سوچیں تو۔ دوسرا دلیل قرآن سے یہ ہے کہ قرآن نے تو زنا کی سزا کا حکم سورہ نور آیت 2 میں عام بیان کیا ہے کہ زانی مرد و زانیہ عورت کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اس کے بعد قرآن نے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائے پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ سورہ نساء آیت 25۔ لونڈی کی زنا کی سزا آزاد عورت کی سزا سے نصف ہے۔ سورہ نساء کی 25 نمبر آیت میں جس لونڈی کا ذکر ہوا ہے وہ نکاح کے بعد کی لونڈی ہے، یعنی شادی شدہ لونڈی کی زنا کی سزا نصف ہے آزاد عورت کی زنا کی سزا سے۔ سورہ نور آیت 2 میں حکم عام ہے کہ زانی و زانیہ کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب ہم شادی شدہ لونڈی کی زنا کے لیے 100 کوڑے کو اگر نصف کریں گے تو حساب بالکل آسان ہے کہ لونڈی کو 50 کوڑے کی سزا ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ہم احادیث کی سزا کو اس میں شامل کریں تو حدیثوں کے مطابق شادی شدہ کی زنا کی سزا سنگساری کے ذریعے موت ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے۔ نساء کی آیت 25 میں جس لونڈی کا ذکر ہے اس کی سزا اس کے نکاح ہونے کے بعد آزاد عورت کی سزا سے نصف بتائی گئی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ شادی شدہ لونڈی کے لیے شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کو نصف کیا جائے اور کنواری لونڈی کی زنا کی سزا کے لیے کنواری آزاد عورت کی زنا کی سزا کو نصف کیا جائے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ حدیثوں کے دعوے دار کس قدر گمراہی میں مبتلا ہے کہ کنوارے کے لیے 100 کوڑے تو آپ نصف کر لو گے لیکن سنگساری جو آپ شادی شدہ کے لیے مختص کرتے ہو اس کا نصف کیسے کرو گے، کیونکہ نصف سنگساری کا موت تو ممکن ہی نہیں۔ پھر یہ لوگ یہاں پھنس جاتے ہیں لیکن قرآن کو پھر بھی اہل کتاب نہیں مانتے۔ ان کے سامنے قرآن کے بالکل کلیئر اور واضح احکام موجود ہے لیکن یہ اختلاف پہلے قوموں کی طرح اپنی ضد و آنا کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کے احکام واضح نہیں، احکام تو واضح ہے، جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پژند۔ معنی پژند کی تفسیر پارسیوں کے عقیدے کے مطابق ژندہ کتاب تھی جو ان کے پیغمبر و رہبر زرتشت پر اتری۔ مطلب اے رب حقیقی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ تیرے تمام احکام برحق ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے مفسرین نے قرآنی آیات کو بھی بے جا تاویلات اور پیچیدہ مفاہیم سے ان کے معنی اور مطالب کو بے معنی اور غیر فطری مباحث میں الجھا کر ان کی حیثیت ہی بدل دی ہے۔ بالفاظ دیگر ان مفسرین نے قرآن کریم کو بھی پژند بنا کر رکھ دیا ہے۔ عملاً اقبال قرآن کے بیشتر مفسرین سے غیر مطمئن اور ناخوش نظر آتے ہیں۔ ان کے متعدد اشعار اس کا ثبوت ہے۔ یہ لوگ اپنی ضد و آنا کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے، جیسے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے باہمی ضد کی وجہ سے اختلاف برپا کر ڈالا اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کیا۔ سورہ جاثیہ آیت 17۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ سورہ نور آیت 2 سنگساری کی سزا اسلامی نہیں ہے۔ السلام، شکریہ۔